الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور سامعین کرام، ہم اور آپ یہاں پر ایک روزہ ختم نبوت ورکشاپ میں جمع ہے. اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی صحیح بات صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میرے سامنے جو عنوان ہے اور جس عنوان پر بولنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ دو عنوان ہیں. ایک عنوان ہے اہل قرآن کا، جو حقیقت میں منکرین حدیث ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو انکار حدیث پر مجھے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے. اور دوسرا جو عنوان ہے وہ فیاض کا فتنہ فیاض، جو علاج کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، یا جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اس فتنے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ہم دین کے نام سے، مذہب کے نام سے جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کو ہم چار چیزوں سے پروف کرتے ہیں. یعنی ہم اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، یا دین و شریعت کا جو بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے سامنے جو بات ہوتی ہے اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یا تو وہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے. مثلا ہم جو بھی عقیدہ رکھیں گے یا جو بھی عمل کریں گے تو پہلے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ، اس کو ہم جو پروف کریں گے وہ عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہمارے سامنے ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں، عمل کے لحاظ سے ہو یا عقیدے کے لحاظ سے ہو، جو بھی ہم مانتے ہیں، کیا وہ حدیث سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز، جس چیز کو ہم عقیدے کے طور پر یا عمل کے طور پر مانتے ہیں، وہ اجماع امت، یعنی صحابہ کرام نے وہ عقیدہ رکھا ہے یا صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کو بھی ہم پیش نظر رکھتے ہیں. اور اسی طرح آخری درجے میں چوتھی چیز جو ہے وہ قیاس ہے، کہ جو علماء اسلام ہے، جو ائمہ کرام ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد کے ذریعے، اپنے قیاس کے ذریعے کوئی بات بتائی ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو یہ جو شریعت، جو لا ہے، شریعت کا جو قانون ہے، قانون شریعت، یہ قانون شریعت کی جو بنیاد ہے، بیسک ہے، وہ چار چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. یہ چار چیزوں پر پورا قانون شریعت کا دار و مدار ہے. اسلام میں اگر کسی چیز کو ثابت کرنا ہے یا کسی چیز کے ثبوت کو بتانا ہے تو اس بتانے والے کے لیے ان چار باتوں میں سے کسی ایک بات کا یا چاروں باتوں کا اس کو پروف دینا ہے. اب یہاں مثال کے طور پر ہم توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں چونکہ اس کا ثبوت ہے، اور قرآن مجید میں یہ بات توحید کے بارے میں بتایا گیا، گزشتہ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کے بارے میں بتایا گیا، آخرت کے بارے میں بتایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں بتایا گیا، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، کہ نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں
ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یا جو ہمارا عمل ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ دوسری مثال حدیث کی ہے۔ اب حدیث میں بعض عقائد وہ ہیں جس کی وضاحت اور جس کی تفصیل ہم کو قرآن میں نہیں ملتی، لیکن حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی اور اس کی تشریح کی گئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اور قیامت کے قریب آسمان سے ظاہر ہونا، یا حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، یا دجال کا نکلنا، یہ جو علامات ہے، یا عذاب قبر ہے، قبر کے عذاب ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ جو عقائد ہے اس کا تذکرہ، اس کا اشارہ قرآن مجید میں تو ہے، لیکن اس کی مکمل وضاحت، مکمل تشریح جو ہے وہ حدیث میں ہے۔ تو اس لیے ہم ان عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ عقیدہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح ہم نمازوں کی نماز جو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اس طرح جو نمازوں کی الگ الگ تعداد ہے، رکعت ہے، اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں بتایا گیا، حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ کو فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر میں 4 رکعت پڑھنا ہے، عصر میں 4 رکعت پڑھنا ہے، جمعے میں 2 رکعت پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیلات۔ زکوٰۃ آپ کو دینا ہے تو زکوٰۃ کی یہ تفصیلات ہیں۔ تو یہاں جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا نماز کی رکعتیں ہمارے پاس ہے، یہ سب حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک تو 2 چیزیں ہو گئی، اجماع امت، یعنی صحابہ کرام کے اجماع سے کوئی بات ثابت ہو گئی تو ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں اور اس کو بھی عقیدے کے طور پر ہم مانتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے، خلافت کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے یا حدیث میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر، متحدہ طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ تو اب یہ جو ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ اول مانتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے، اس پر اجماع کیا ہے، اور اس بیس پر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ اجماع امت، صحابہ کرام سے وہ عقیدہ یا وہ عمل ثابت ہونا۔ آخری چیز جو ہے وہ ہے قیاس۔ قیاس یعنی جو ماہرین ہے، دین و شریعت کے ماہرین ہے۔ قیاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی عقل سے کوئی بات سوچ لوں اور پھر ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بات اپنی عقل سے سوچ لے اور پھر اس کو ایک عقیدہ بنا لے یا اس پر عمل کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بھی شرائط ہے۔ جو قرآن اور حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں، پورا عبور رکھتے ہیں، بہت اتھینٹک ہے ان کا مطالعہ، ان کا ریسرچ ہے، وہ لوگ قرآن و حدیث پر غور کر کے کوئی مسئلہ اس سے مستنبط کرتے ہیں، کوئی مسئلہ اس سے نکالتے ہیں، تو پھر وہ جب ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ماننا ضروری رہتا ہے۔ تو اب عقیدہ تو ہم قیاس، اور علماء اسلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ قیاس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ قیاس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک عمل ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا عمل ہے تو ہم اس کو قیاس سے ثابت کر سکتے ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے۔ اب آج کے زمانے میں الکحل ہے اور دوسرے نشہ آور چیزیں ہیں۔ اب وہاں پر اگر آپ اس کی حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور اس کو حرام قرار دیتے ہیں تو وہاں پر آپ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے کہ الکحل کا لفظ قرآن میں ہے یا الکحل کا لفظ حدیث میں ہے یا الکحل کا لفظ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ تو اب ہمارے جو علماء کرام ہیں، علماء اسلام ہیں، دین و شریعت کے ماہرین ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہوں نے حدیث پر غور کیا اور اس میں ایک وجہ دیکھی کہ نشہ، جس میں بھی نشہ پایا جا رہا ہے وہ چیز حرام ہے، وہ ناقابل استعمال ہے، ناجائز ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اسی بیس پر یہ الکحل کو اور دوسرے جتنی نشاور چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ تمہیدی طور پر میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ قانون شریعت جو محمدن لا، جس کو عام طور انگریزی میں کہا جاتا ہے، یا شریعت لا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 4 ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے، اور اجماع امت میں پہلا نمبر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور پھر آخر میں قیاس ہے۔ تو یہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر حدیث حجت نہیں ہوتی، حدیث دلیل نہیں ہوتی، اسلام میں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو پھر وہ قانون شریعت کی بنیاد کیسے بنتی؟ حدیث کی اہمیت ہے
تو اس لیے اس کو سیکنڈ نمبر پر رکھا گیا۔ حدیث کی اپنی اہمیت ہے اور اس کی عظمت ہے اور اس سے بھی عقیدہ اور عمل کا ثبوت ہوتا ہے، تو اس لیے قانون شریعت میں اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ تو بہرحال اور یہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود اس کی وضاحت فرمائی۔ وضاحت کس طرح فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے۔ یمن میں اپنی حکومت کا نمائندہ اور گورنر بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے تھے۔ روانگی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے معاذ، تم یمن کو جا رہے ہو اور وہاں پر لوگ تمہارے سامنے مسئلے مسائل لے کر آئیں گے، اپنے جھگڑے لے کر آئیں گے، تو تم اس وقت کس طرح ان کے جھگڑوں کو حل کرو گے، ان کے مسئلے کو حل کرو گے اور ان کے درمیان فیصلہ کرو گے؟ تو بما تقضی یا معاذ، کہ اے معاذ تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بکتاب اللہ، کہ میں سب سے پہلے وہ جو قضیہ آئے گا، جو مقدمہ آئے گا، تو میں اس پر دیکھوں گا کہ اس مقدمے کے تعلق سے، حل کرنے کے تعلق سے قرآن مجید میں کوئی رہنمائی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں قرآن مجید پر پہلے قرآن مجید کو دیکھوں گا، اگر قرآن مجید میں اس سے متعلق کوئی آیت ہے یا کوئی رہنمائی ہے، اسی کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن مجید میں تم کو رہنمائی نہ ملے یا قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہ ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات سوال کر رہے ہیں بعد میں آگر چل کر، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں وہ چیز نہ پائی جا رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہوتا، ہر حکم قرآن مجید میں نہیں ہوتا۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم اس میں نہ پاؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بسنتی رسول اللہ، کہ آپ کی جو سنت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، اس کو میں فالو کروں گا اور اس پر غور کروں گا اور اس کے حساب سے میں فیصلہ کروں گا۔ تو پہلے نمبر پر قرآن مجید کو دیکھوں گا، قرآن مجید میں نہ ملے تو پھر آپ نے جو فیصلے کیے ہیں، آپ نے جو حکم بیان کیا ہے، اسی حکم کے مطابق، آپ کے فیصلوں کے مطابق، آپ کی رہنمائی کے مطابق میں اپنے مقدمات کا فیصلہ کروں گا اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر حدیث میں بھی وہ بات نہ ملے، میری سنت میں بھی وہ بات نہ ملے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہاں پر بھی آپ غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر یہاں حدیث میں بھی کوئی بات نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام وہ ہے جو حدیث میں بھی کچھ احکام ہو سکتے ہیں جس کی حدیث میں رہنمائی نہ ہو، حدیث میں مکمل قوانین موجود نہ ہو، مکمل اسلامی تعلیمات حدیث میں موجود نہ ہو، ایسا ممکن ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر حدیث میں بھی تم کو وہ بات نہ ملے، تو تب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اجتہد برأیی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، میں اپنی رائے کو دیکھوں گا اور قرآن حدیث پر غور کروں گا، ولا آلو بھی، اور میں اپنے اجتہاد کرنے میں کوئی سستی نہیں کروں گا، کاہلی نہیں کروں گا، یعنی پورے غور و فکر کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ پھر میں اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی ایک فیصلہ کروں گا۔ تو یہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یحب و ترضا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو، یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہے، جس نے اپنے رسول کے قاصد کو، نمائندے کو اس بات کی توفیق دی جو وہ اس کو پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شریعت کا جو ماخذ ہے، قانون شریعت میں جو چیزیں اتھینٹک ہے اس کی وضاحت فرما دی کہ ایک ہے قرآن مجید، دوسرے ہے حدیث، تیسرے ہے اجماع امت اور چوتھے ہے قیاس۔ تو یہ ہماری
آج کی جو عنوان ہے انکار حدیث کا، اس سلسلے میں یہ پہلی بات ہے کہ قانون شریعت کی بنیاد کیا ہے، شریعت لا کا جو بیس ہے وہ کیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی۔ اب یہ دوسرے نمبر پر ہم کو یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ یہ جو انکار حدیث کا مسئلہ ہے، حدیث کے انکار کرنے کا یا حدیث کو حجت نہیں ماننے کا، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس کو سمجھنا تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا گہرا ادراک رکھتے ہیں اور پورا شعور رکھتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے معاملہ بہت نازک ہے، بہت سیریس ہے۔ اس لیے کہ یہ جو سوال ہے کہ حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ سوال ہی بہت غلط سوال ہے۔ کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں، یہ سوال اصل میں ہماری ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کے خلاف سوال ہے۔ اس لیے کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے، اس سوال کا منشا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس سوال کا مقصد اور اس سوال کا منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سوالات کے کھٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر جو اعتماد ہے، اعتبار ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشتبہ بنانے کی کوشش ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتماد ہے، اس اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو سوال ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ حدیث حجت ہے یا حدیث حجت نہیں ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اس میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ذات کیا اس لائق ہے یا لائق نہیں ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے یا آپ کی بات کو رد کر دیا جائے، آپ کی بات کو قبول کیا جائے یا آپ کی بات کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ نعوذ باللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوال کھڑا کرنے کے مترادف ہے، اور یہ ہماری ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کا سوال ہے۔ کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے اعتماد کو ختم کرے کہ آپ کی کہی ہوئی بات قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے آخری اتھارٹی ہے، یعنی آپ ہمارے لیے مرجع ہے، ماخذ ہے کہ آپ کے بعد آپ ہی سے وہ بات ثابت ہوتی ہے، اور آپ کی ذات ہمارے لیے قابل اعتماد ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں نے بہت سارے لوگوں پر سوالات اٹھائے، علماء کرام پر سوالات اٹھائے، صوفیاء کرام پر سوالات اٹھائے، حتیٰ کہ صحابہ کرام پر سوالات اٹھائے۔ تو آدمی سوالات اگر اٹھانے سے پہلے غور کر لیتا کہ میں کس پر سوال اٹھا رہا ہوں، تو وہ سوال کرنے سے پہلے بچ جاتا۔ لیکن یہاں چونکہ ایمان کا مسئلہ ہے اور اپنی جو ذہنی جو خرابی ہے اس کا مسئلہ ہے، تو اس لیے آدمی اس سنگینی کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوال ہے کہ حدیث حجت ہے یا حدیث حجت نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، اور یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوال کھڑا کرنے کے مترادف ہے، اس معنی پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ سوالات اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں، سوال کھڑا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ جیسے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے، عدم اعتماد ہم پر، حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جاتی ہے، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ آپ چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں، گورنر کے خلاف، لیکن اس میں بھی ایک قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ صدر جمہوریہ کے خلاف کوئی آدمی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کر سکتا، جو پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاف کوئی سوال کھڑا نہیں کر سکتا۔ اب اس پر غور کیجئے کہ دنیا میں جو معمولی عہدے ہیں، جو معمولی منصب ہے، ان کا تو یہ پروٹوکول ہے کہ آدمی ان کو سوالات کے دائرے میں، سوالات کے گھیرے میں نہیں لا سکتا، لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے اور کائنات کے سردار ہے، ان پر سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ کی بات، کہی ہوئی بات ہمارے لیے قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ چیز سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جو اہمی عظمت ہے اس کے خلاف ہے۔ دوسری چیز ہم کو اس سوال کے سلسلے میں یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے، حدیث پر اگر آپ سوال کر رہے ہیں
حدیث حجت ہے یا حدیث حجت نہیں ہے، اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث کا مطلب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ وہ حدیث ہم تک جن واسطوں سے پہنچی ہے، سندوں سے پہنچی ہے، کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں سے فلاں نے روایت کی، اس طرح صحابی سے تابعین نے روایت کی، تابعین سے تبع تابعین نے روایت کی، پھر ان تک ان کے بعد سے پھر یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ تو جو سند کا جو سلسلہ ہے، جو راوی ہے، ان پر تو ہم سوالات کرتے ہیں، اور محدثین نے ان پر سوالات کھڑے کیے کہ وہ قابل اعتماد ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، وہ سچ بولنے والے ہیں یا جھوٹ بولنے والے ہیں، یا وہ عقل مطلب ان کے اندر تمام خوبیاں ہیں یا نہیں ہے۔ ساری انہوں نے محدثین نے پورا ایک ڈاٹا جمع کیا 5 لاکھ اسماء الرجال کے نام سے، اسماء الرجال کے نام سے، تو 5 لاکھ راویوں کا ایک ڈاٹا محدثین نے جمع کیا کہ کون سے راوی معتمد ہے، کون سے راوی معتمد نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس طرح۔ تو اس پر تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ راوی معتبر ہے یا یہ راوی معتبر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حدیث سند سے بالکل صحیح ثابت ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح ستہ میں ہے، اور سند میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اس حدیث پر سوال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سوال کھڑا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو حضور کی بات پر اعتماد نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات میرے لیے ناقابل قبول ہے، تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تو مانتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اس کو تو مانتا ہے۔ یہ بھی مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ساری چیزیں مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب ان کی حماقت ہے، نادانی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس پر سوال کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے، لیکن آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ اب یہ سراسر نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی دن میں سورج نکل گیا، 12 بج رہے ہیں، سورج سر پر چڑھا، بالکل سورج کی روشنی بالکل واضح ہے، وہ مان بھی رہا ہے کہ سورج نکل چکا ہے، سورج کی روشنی موجود ہے، لیکن اپنی نادانی اور حماقت سے یہ بحث کر رہا ہے کہ اب رات ہے یا دن ہے۔ ارے بھائی، جب آپ مان رہے ہیں کہ سورج نکل گیا ہے، اس کی روشنی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد یہ بحث کرنے کا کیا تک ہے اور کیا فلسفہ ہے کہ اب رات ہے یا دن ہے؟ دن ہی رہے گا، رات کیسے رہے گی؟ تو یہاں مسئلہ ایسے ہی ہو رہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، آپ کو نبی مان رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، سچے پیغمبر ہیں، آپ الصادق الامین ہیں، امانت ہے، سب کچھ مان رہے ہیں، اس کے باوجود پھر یہ بحث کٹ حجتی کر رہے ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہم کو سمجھنا ہے سوال کے سلسلے میں کہ اگر آپ جو منکرین حدیث ہے، حدیث کا انکار کر رہے ہیں، وہ اگر سند پر بات کرتے ہیں تو اس کو تو ہم سنیں گے، اس لیے کہ صاحب اور یہ جتنے محدثین ہیں انہوں نے سند پر بات کی ہے اور سند کو انہوں نے مضبوطی سے قائم کیا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن نفس حدیث، مطلق حدیث پر بات کرنا، اس پر سوال کرنا، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا والہانہ تعلق ہے، عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کا جو رشتہ تھا، اس رشتے کی بنیاد پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حدیث کو جمع کیا۔ یہ کیوں جمع کیا؟ کیا ان کو کوئی پاگل پن تھا؟ کیا جنون تھا کہ وہ ایک دیوانگی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جمع کیا کہ وہ ان کے لیے قابل عمل ہے، قابل اعتماد ہے، ان پر عمل کرنے سے دنیا آخرت بن جائے گی، سنور جائے گی، ہدایت اور نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ تبھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور آپ کی جو اعمال ہے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہاں پر یہ بات میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا
کہ ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے صحابہ کرام کئی کئی میل سفر کرتے تھے اور وہاں پر جا کر لیٹ جاتے تھے، سردی ہو گرمی ہو۔ معلوم ہوتا کسی تابعی کو کہ فلاں جگہ فلاں صحابی رہتے ہیں، تو وہ اپنا مطلب بہت سفر کی محنت کر کے، مشقت کر کے، بہت ساری صعوبتیں جھیل کر وہ اس حدیث کو لیتے تھے۔ تو یہ جو ہے عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث پر عمل کیا جائے اور حدیث کو ثبوت مانا جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کے شیخ اور پیر و مرشد کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد جب وہ تذکرہ کرتا ہے اپنے شیخ کا، اپنے پیر و مرشد کا یا اپنے والد کا، تو وہ اکثر تذکرے میں یہ کہتا ہے کہ میرے والد ایسا کھاتے تھے، میرے والد ایسا پیتے تھے، وہ یہاں بیٹھتے تھے، یہ کام کرتے تھے، میرے شیخ نے فلاں موقع پر یہ بات کہی، میرے پیر و مرشد نے یہ بات کہی۔ جب والد کے ساتھ رشتہ اور تعلق رکھنے والے، شیخ اور مرشد کے ساتھ رشتہ تعلق رکھنے والے اپنی عقیدت اور محبت کا اتنا اظہار کر سکتے ہیں، تو جو صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اٹھائی ہے، وہ ان کو اپنے حضور سے کتنا زیادہ عقیدت اور محبت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں صحابہ کرام جب پہنچے تو وہاں پر دسترخوان لگایا گیا۔ اس دسترخوان پر بیٹھ کر سب صحابہ کھانا کھا رہے تھے، تو کھانے کے دوران کوئی ایک نوالا نیچے گر گیا اور ایک صحابی نے اس نوالے کو اٹھا کر کھا لیا۔ تو بازو جو آدمی تھے، جو صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نیچے گرا ہوا جو نوالا ہے دسترخوان پر، اس کو اٹھا کر کھا رہے ہیں، لیکن یہ یہاں کے شاہی دربار میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، معیوب سمجھا جاتا۔ اس آدمی نے یہ بات کہی تو صحابی نے فوراً کیا کہا؟ صحابی نے فوراً یہ بات کہی، اترک سنت حبیبی لہذہ الحماقہ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان نادانوں کی وجہ سے اپنے محبوب آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، سنت کو ترک کر دوں؟ تو اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ حدیث کا کیا مقام ہے، سنت کا کیا مرتبہ ہے، صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا ہے۔ یہ سوال وہ لوگ کھڑا کر سکتے ہیں جن کی عقل مارے گئی یا جو دماغی طور پر جو مفلوج ہو گئے، وہ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قابل اتباع ہے، قابل اتباع نہیں ہے، یا حضور کی حدیث قابل قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سوال وہ لوگ کر سکتے ہیں جو عقل اور فہم سے پیدل ہے یا ان کے اندر سمجھنے کا مادہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہم کو بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے حجت بھی ہے اور ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کی نقل کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حج کے سفر سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں ایک جگہ وہ رک گئے تو صحابہ قضائے حاجت کے لیے رکے، حالانکہ قضائے حاجت کا کوئی تقاضا نہیں تھا، طہارت کا کوئی تقاضا نہیں تھا۔ تو بعد میں جب سفر کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پر آپ رک گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رکا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو آپ بھی سفر کے دوران یہاں پر توقف کیے تھے، رک گئے تھے، اسی سنت کی اتباع میں، پیروی میں یہاں پر رک گیا، حالانکہ مجھے طہارت کا تقاضا نہیں تھا، قضائے حاجت کا تقاضا نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اس لیے میں بھی رک گیا۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بتایا ہے کہ ہم کو حدیث کا ہمارے نزدیک کیا مقام ہے اور حدیث ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے۔ اور آخری چیز اس سلسلے میں، اس سوال کے سلسلے میں، یہ کہ حدیث حجت ہے یا حدیث حجت نہیں ہے، یہ سوال کے سلسلے میں آخری جو چیز ہے، یہ جو سوال ہے عقل کے خلاف بھی ہے، عقل اور دانائی کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو بتایا جا رہا ہے، مقام اور مرتبے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے فرائض کیا ہے۔ آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بتائے آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، معلم ہیں، معلم انسانیت ہے، ساری انسانیت کا سبق پڑھانے والے ہیں۔ اب یہاں آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا استاد تو مانتا ہوں، لیکن آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات میرے لیے حجت نہیں ہے، تو یہ تو سراسر نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آج کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ کلاس روم میں، کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، کلاس روم میں اپنے سر سے یا اپنے ٹیچر سے یہ کہنے لگے، سر میں آپ کو اپنا ٹیچر، اپنا استاد سب کچھ مانتا ہوں، لیکن آپ مجھے جو پڑھا رہے ہیں، جو مجھے علم سکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، وہ میرے لیے حجت نہیں ہے، تو اب وہ کہے گا کہ بھائی تیرا ماننا ہی کیا فائدہ ہے؟ جب تو مجھے استاد مان رہا ہے، سر مان رہا ہے، ٹیچر مان رہا ہے، تو میری بات بھی تیرے لیے قابل قبول ہونا چاہیے کہ میں تجھ کو جو کچھ پڑھا رہا ہوں، جو کچھ سمجھا رہا ہوں، وہ تمہارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ لیکن آدمی اس سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو میں سر تو مانتا ہوں، ٹیچر مانتا ہوں، لیکن آپ کی بات کو نہیں مانتا، تو یہ سراسر نادانی اور حماقت کی بات ہے جو عقل کے بھی خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جیسے ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، اسی طرح اتباع میں بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ ایمان لانے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ کیا ہے، مشرکین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء کرام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن ایک مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی شان، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان لانے میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، گزشتہ انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اب ایسے ہی اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ ہے کہ جیسے ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ اللہ کو مانے نبی کو نہ مانے، یا نبی کو مانے اللہ کو نہ مانے، ایسا کوئی ہم فرق نہیں کرتے، اسی طرح اتباع اور پیروی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی اتباع کی جائے اور نبی کی اتباع نہ کی جائے، یا نبی کی اتباع کی جائے اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی اتباع کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں خود فرمایا گیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ تو بہرحال یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ یہ ایمان غیرت اور حمیت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، یہ عشق و محبت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت جو ہے اس کے خلاف ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ عقل اور دانائی کے خلاف ہے کہ ایک کو آپ اس کو نبی تو مان رہے ہیں، رسول تو مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے کسی استاد کو استاد تو مان رہے ہیں، لیکن اس کی سکھائی ہوئی باتوں کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ اب اس میں دوسرے نمبر پر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے، مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حدیث پہ جن لوگوں نے سوال کھڑا کیا ہے کہ یہ حدیث حجت ہے یا حدیث حجت نہیں ہے، حدیث ہمارے لیے قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے، یہ جو سوال ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے، سوال اس لیے کھڑا کیا ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ کی جو پوزیشن ہے، اس کو انہوں نے نگاہوں میں نہیں رکھا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا، مثال وہ لوگ اپنی کتابوں میں بھی دیتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس کو مثال سے پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی ڈاکیا آیا، پوسٹ مین آیا، پوسٹ مین آنے کے بعد اس نے ایک لیٹر آپ کے حوالے کیا، ایک لیٹر آپ کو خط پیش کیا۔ اب آپ کے اوپر آپ کی مرضی ہے، آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ چاہے تو وہ خط پڑھیں
یا خط کو پھاڑ کر پھینک دیں. آپ کو پوسٹ مین پھر پلٹ کے نہیں پوچھتا کہ آپ نے خط پڑھا ہے یا خط نہیں پڑھا ہے، یا اس کو قبول کیا ہے قبول نہیں کیا ہے. ڈاکیا پوسٹ مین ایسا نہیں پوچھتا. تو اب یہ لوگ بھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوزیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے، ہزار بار نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین اور ڈاکیے کی حیثیت سے ہم تک اپنا پیغام پہنچائے ہیں. اب اس پیغام کو قبول نہ کرنا یہ ہماری مرضی ہے. ہم آپ کو پوسٹ مین تو مانتے ہیں، نبی تو مانتے ہیں، لیکن اس پر ایمان رکھنا، اس کو قبول کرنا یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. ہم چاہے تو مانتے ہیں، چاہے تو نہیں مانتے. یہ منکرین حدیث کی لاجک ہے، ان کی تھیوری ہے اور ان کا فلسفہ ہے. لیکن قرآن مجید میں اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن بیان کی گئی، جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا، اس کی وضاحت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم قرآن مجید آپ پر نازل کر رہے ہیں، آپ کی طرف ہم آسمان سے وحی نازل کر رہے ہیں. یہ وحی اس لیے نازل کر رہے، جو کچھ آپ کی طرف ہم نازل کر رہے ہیں اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں اور ان کو کھول کھول کر سمجھا دیں. تبیین کا مطلب کھول کھول کر سمجھانا، بتانا. اب جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ سمجھائیں، پریکٹیکلی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی آپ سمجھائیں کہ نماز کس طرح پڑھی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا کہ نماز، زبانی طور پر بھی آپ نے سمجھایا کہ نماز کی اتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور نماز کا یہ وقت ہے، فلاں وقت پر فلاں نماز پڑھی جاتی ہے. یہ زبانی طور پر بھی اور پریکٹیکل طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا اقیم الصلاۃ، لیکن اس حکم کو کیسے پورا کیا جائے، اس حکم پر کیسے عمل کیا جائے، اس کی کیسے پیروی کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام کو تابعین نے دیکھا، پھر ان کے بعد تبع تابعین. اس طرح وہ ایک سند کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اور اس کو پڑھا جا رہا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے جو عام طور پر نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دے رہے ہیں. اور یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، سمجھایا ہوا طریقہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے. اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو پھر ان کے نکاح بھی درست نہیں ہونا چاہیے، ان کی شادی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. اب آدمی اگر اس کو غلط ٹھہرا رہا ہے تو پھر آپ کا نکاح ہی غلط ہوا، آپ کا نکاح ہی صحیح نہیں ہوا. تو اس لیے یہ چیز بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے وہ اس کی وضاحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کب کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر روم کی طرف روانہ فرمایا. ابھی وہ لشکر روانہ ہونے والا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، تو وہ لشکر نہیں گیا، رک گیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا
تو بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے. منکرین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور ختم نبوت کا انکار کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مرتد ہو جانے والے، بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے. تو بعض صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رائے دی کہ یہ اسامہ بن زید کا جو لشکر ہے جس کو روانہ کرنا ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیجئے، بعد میں اس کو روانہ کیجئے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورے ایمانی غیرت اور حمیت کے ساتھ جواب دیا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس کو نہیں روک سکتا. میں اس کو ایک منٹ کے لیے بھی اس کو نہیں روک سکتا. تو اس کے بعد انہوں نے ان کا خاص یہ جملہ ہے کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل الوحی من السماء، کہ میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں، آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کی روشنی میں مجھے اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنے کے سلسلے میں یہ جو موقف اختیار کیا، یہ جو اسٹینڈ لیا انہوں نے، یہ دراصل حدیث کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کا ہے کہ حدیث صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجت نہیں ہے، آپ کے بعد بھی حجت ہے. اور انہوں نے اپنے بعد آنے والے جتنے حکمراں ہیں، خلفاء ہیں، ان کی حیثیت بھی متعین کر دی کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنیں گے یا مسلمانوں کا جو بھی حاکم اور یا حکمراں بنیں گا تو وہ صرف شریعت کے فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہوگا، شریعت میں رد و بدل کرنے والا نہیں ہوگا. اب جیسے مثال کے طور پر آج کل اب یہ جو منکرین حدیث ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اطیع اللہ اطیع الرسول کے الفاظ آئے ہیں، اللہ اور رسول سے مراد مرکز ملت ہے. مرکز ملت کا مطلب جو وقت کے حکمراں ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں. اب پھر اس کی روشنی میں وہ ان کو اختیار دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو رد و بدل کر سکتے ہیں، کوئی نیا حکم پہ شریعت کے نام سے کوئی نیا حکم پیش کر سکتے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسوے کے ذریعے یہ بات بیان فرما دی کہ جو بھی حاکم بنے گا، جو بھی خلیفہ بنے گا، جو بھی حکمراں ہوگا، وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرے گا، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آج کل بعض ہمارے حکمراں ہیں، مسلم حکمراں ہیں، جیسے تیونس ایک حکومت ہے، وہاں کی حکومت نے لڑکی اور لڑکے کا وراثت میں جو حصہ ہے وہ دونوں کو برابر کر دیا. حالانکہ لڑکے کے 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے، لیکن حکومت نے وہاں پر یہ قرآن کا واضح حکم ہے، شرعی واضح حکم ہے، اس کے باوجود وہاں کی حکومت نے یہ حکم بدل دیا کہ دونوں، چونکہ مرد عورت مساوات ہے، صنفی مساوات ہے، مرد عورت برابر ہے، یہاں کا جو موجودہ جو انسانی حقوق ہے اس کے دباؤ میں آ کر ان لوگوں نے وہ قانون بدل دیا. ایسے ہی بعض جگہوں پر اور دوسرے مسائل ہے جو اپنی طرف سے کوئی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ بھی اگر ہے تو وہ شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں لا سکتا. مسلم دنیا میں، اسلامی ملکوں میں کوئی جمہوری ملک ہے اور وہاں کا پارلیمنٹ بھی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں کر سکتا، کوئی نیا قانون پاس نہیں کر سکتا. تو بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کی، یہ پوزیشن ہے اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ نہ صرف آپ نبی ہیں بلکہ آپ نبی بھی ہیں، اور جس طرح نبوت و رسالت کا اقرار کرنا یہ ہمارا حق ہے اور یہ آپ کا حق ہے، لازمی حق ہے، اسی طرح اتباع اور پیروی بھی آپ کا لازمی حق ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت و رسالت کے حق کو کوئی چھین نہیں سکتا، اسی طرح اتباع اور پیروی کے حق کو بھی کوئی چھین نہیں سکتا، وہ قیامت تک باقی ہے. اب تیسرے نمبر پر ہم کو یہ سمجھنا ہے منکرین حدیث. منکرین حدیث یہ جو فتنہ ہے یہ 19ویں صدی عیسوی میں اس کا آغاز ہوا، اور چند مشہور نام ہیں، عبداللہ چکرالوی، اسلم جیراج پوری، غلام احمد پرویز، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا. حدیث کا انکار جب ان لوگوں نے انکار کیا ہے تو بہت سارے دین کے بنیادی باتوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا. جیسے مثال کے طور پر ان کے جو چند عقائد ہیں میں ان کی وضاحت کروں گا چونکہ وقت ختم ہونے کو ہے، اس لیے مختصر ان کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مثلا مثال کے طور پر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں،
وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ماننا شرک ہے. اگر کوئی آدمی حدیث کو مانتا ہے، حدیث پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو وہ گویا شرک کر رہا ہے. اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی نماز کے وقت جو اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ جو تکبیر ہے ان کے نزدیک یہ تکبیر بھی شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ ان کی لاجک یہ ہے، سوچنے کا انداز یہ ہے کہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے معبود ہیں، ان تمام معبودوں میں اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ان کی سوچنے کا. حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا معبود ہے. لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے سامنے کئی معبود رکھے ہوئے ہیں، کئی بت رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا رب جو ہے، سب سے بڑا معبود جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے اللہ اکبر کہتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ اس کو شرکیہ تعبیر، شرکیہ تکبیر کہتے ہیں. اسی طرح ان کا ماننا یہ ہے، منکرین حدیث، یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ نجات کے لیے رسولوں پر ایمان لانا ضرور نہیں ہے، صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور بعض ان میں وہ ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو یہود و نصارہ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے اور دوسرے لوگ ہیں جو گزشتہ مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ حضور کو نہیں مانتے ہیں تو تب بھی وہ نجات یافتہ ہے، وہ ایمان والے ہیں. یہ منکرین حدیث کا ماننا ہے. لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مومن بننے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اور جتنے بنیادی عقائد ہیں، گزشتہ انبیاء پر بھی ایمان رکھنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی، مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار کرتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور آپ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. یہ انکار حدیث کے لوگوں کا عقیدہ ہے. اور انکار حدیث میں اب یہ جو عبداللہ چکڑالوی ہے یا نیاز احمد فتح پوری ہے اور دوسرے لوگ ہیں، یہ تو پرانے لوگ ہیں. اب نیا جو لیٹسٹ ہے وہ جاوید احمد غامدی نام ہے. جاوید احمد غامدی کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن موصوف کا ماننا بھی یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے اسلام میں کسی عقیدے کا یا عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا. جاوید احمد غامدی یہ ان کا حدیث کا انکار کرنے والے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں، حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، تو حدیث کے ذریعے اسلام میں نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں گمراہی کی باتیں ہیں. حالانکہ ہم شروع ہی میں بتائے تھے کہ اسلام میں جو بھی عقیدہ عمل کا ثبوت ہوتا ہے وہ 4 چیزوں میں سے ہوتا ہے، اور اس میں حدیث بھی دوسرے نمبر پر حدیث ہے. تو یہ چند انکار حدیث کے تعلق سے. اب جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آدمی حدیث کو نہیں مانتا ہے اور اس کے حجت ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. دین و شریعت پر چلنے کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ آپ کو ہر مرحلے پر حدیث سے رہنمائی لینا پڑتا ہے. عبادت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے تو کتنی دینا ہے، حج کرنا ہے تو کہاں کہاں جانا ہے، کیسے اعمال کرنا ہے، اور دوسری چیزیں جو صدقہ خیرات کرنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث ہی میں ملے گی. قرآن مجید میں اس کا اشارہ ملے گا یا اس کا خلاصہ ملے گا. تو آخر میں چند کتابوں کے نام آپ حضرات کے سامنے، جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کا جو فیصلہ ہے اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر وہ لوگ پھر جاتے ہیں، یعنی دونوں میں سے دونوں کی اطاعت نہیں کرتے یا دونوں میں سے کسی ایک کی اطاعت نہیں کرتے، تو آپ فرما دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ کافر کا لفظ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ اطاعت رسول سے روگردانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کافر ہیں. ایک جگہ قرآن مجید میں ان کو منافق کہا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی مکہ کے مشرکین سے یا منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرو، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے، رأیت المنافقین، وہ آپ کو روکیں گے، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حدیث ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے تمام مفتیان کرام کا فتویٰ بھی ہے کہ حدیث کا انکار کرنے والا حقیقت میں قرآن کا انکار کرنے والا ہے اور دین کے ایک بڑے حصے کا انکار کرنے والا ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کو سمجھنے کے سلسلے میں چند کتابوں کے نام ہیں، آپ حضرات اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید سمجھ سکیں اور اس پر پڑھ سکیں۔ جیسے ایک کتاب ہے حجت حدیث، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، حدیث حجت ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے یہ کتاب حجت حدیث۔ ایک کتاب ہے انکار حدیث کے نتائج، آدمی اگر حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا رزلٹ ہے، اس کے کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور کیسے کیسے گمراہ عقائد سامنے آتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب کا نام ہے انکار حدیث کیوں، حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں لوگ، یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور آخری ایک کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت، سنت کی آئینی حیثیت، یہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اگرچہ کہ علماء کرام نے ان کی بعض کتابوں پر تنقید کی ہے، لیکن یہ کتاب ایسی